شریف پڑھ لیجیے۔ مختصر مجلس ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلب کو غیر اللہ سے فارغ کر کے بیٹھیں۔ یہ تصور کریں بندہ ہے اور بندے کا رب ہے، ہم ہیں اور ہمارا پیارا اللہ ہے۔ ساری دنیا کی خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے نکالیں۔ بہت دیر سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت قیمتی باتیں آئیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ باتیں اتری ہوں۔ اللہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کچھ بن جائیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جائیں ہم، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ چیزیں ہمیں کیا ہے نصیب ہو جائیں، یہ دولتیں ہمیں مل جائیں۔ مسلمانوں، اس سے بڑی دولت کچھ بھی نہیں۔ آج کی اس مختصر مجلس کے اندر پہلے مجلس کا خاکہ سمجھ لیجیے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں ہوں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 12 تسبیح کا ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعا کریں۔ تو سب سے پہلی چیز، آج کی مجلس میں مجھے صرف اور صرف 3 پیغام دینا ہے۔ کتنے پیغام؟ 3 پیغام۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جو حضرات کسی اللہ والے سے مرید ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اعمال میں لگیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم مرید ہونے کو ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے شیخ کی بتائی ہوئی تسبیحات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مریدین کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں ترقی نہیں ہوتی۔ ترقی کب ہوگی؟ جب آپ اپنے شیخ کی ہدایات پر عمل کریں، جو انہوں نے آپ کو تسبیحات بتائی ہیں، آپ ان پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور شیخ کو کیا ہے اپنی حالت کی خبر دیتے رہیں کہ میری زندگی میں یہ گناہ تھا، آپ نے اس کے لیے مجھے فلاں عمل بتایا تھا، فلاں علاج بتایا تھا، میں وہ کر رہا ہوں، میرے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آپ اپنے شیخ کو اس سے مطلع فرمائیں، تب جا کر کے کیا ہے آپ اپنی منزل کو طے کر سکتے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کی باتیں بہت سنتے ہیں، لیکن مسلمانوں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے۔ جب تک ہم بدلنا نہیں چاہیں گے تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے سب سے پہلے اپنے ذہنوں میں حوصلہ بناؤ کہ ہمیں اپنے رب سے قریب ہونا ہے۔ ارے ہونا ہے، نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کا مقرب بننا ہے، اور اس مقرب بننے کے لیے جو قربانیاں ہمیں دینی ہوگی انشاءاللہ ہم دیں گے۔ کیا قربانیاں دینی ہوگی؟ لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر حدیث میں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مختصر نصیحت فرمائی۔ اگر بندہ اس نصیحت پر عمل کر لے تو خدا کی قسم اس کی زندگی چاہے دنیا کی ہو، چاہے آخرت کی ہو، چاہے تجارت کی ہو، جس لائن کی بھی ہو، اس کی زندگی میں 4 چاند ضرور لگ جائے۔ آپ اندازہ لگائیے نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ کیا آپ سے اونچی کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے؟
ارے بتاؤ اللہ کے بندو، آپ سے اونچی کسی کی نصیحت؟ اور جس کو نصیحت کرنا ہے وہ کون ہے؟ آپ کے مقرب صحابی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنی قیمتی نصیحت ہوگی۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اگر تم اللہ کے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لوں، میں آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کر لوں، فرمایا اتق المحارم، حرام کاموں کو چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ حرام کاموں کو چھوڑ دو۔ مختصر لفظ ہے، پوری شریعت آ گئی ہے۔ حرام کاموں کو چھوڑو گے؟ ارے بولو چھوڑو گے؟ بالکل پکا وعدہ؟ سوچ سمجھ کے بولنا۔ سب سے پہلی بات سمجھیے، نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز کے پابند بنو گے؟ روزہ چھوڑنا حرام، روزے کے پابند بنو گے؟ شراب چھوڑنا حرام، شراب کو چھوڑیں گے انشاءاللہ؟ جھوٹ بولنا حرام، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے؟ داڑھی کو نہ رکھنا حرام ہے، داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے اللہ کے بندو؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دیجیے، تم اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہوتا یہ ہے ہم رات دن حرام کاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اللہ میں مزہ نہیں آتا، تمہارے ایک حرام کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے تمہارے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ لگتے 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 دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں اب قرآن کی تلاوت اس پہ کیا اثر نہیں کرتی، علماء کی باتیں اثر نہیں کرتی، ذکر کی لذتیں نہیں ملتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے، حرام کاموں کی وجہ سے کیا ہو چکا ہے؟ کالا ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا اپنے مریدین سے کہ آج لوگ کہتے ہیں ہمارا دل سو گیا ہے، ہمارا دل سو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا سو گیا نہیں، مر گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مر گیا ہے۔ بڑی معقول بات فرمائی۔ فرمایا اگر بندہ سویا ہوا ہو، آپ اس کے پاس سے گزریے، اس کو حرکت دیجئے، جاگے گا نہیں جاگے گا؟ ارے جاگ جائے گا نہیں جاگے گا؟ اور بندہ مرا ہوا ہے، حرکت دیجئے، کیا پھر بھی جاگ جائے گا؟ فرماتے آج اللہ والے مساجد کے ائمہ قرآن کی تعلیمات امت کو جھنجھوڑ رہی ہے، بار بار یاد دلا رہی ہے، اللہ کے قریب لانے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا دل نہیں جاگتا۔ بتاؤ سویا ہوا ہے مرا ہوا ہے؟ مرا ہوا ہے۔ اب اس کو جگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر قطرہ کہیں ٹپکتا ہے، چاہے پتھر ہو، بار بار ٹپکنے سے وہاں سوراخ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ والے فرماتے جب اس قلب پہ اللہ اللہ کی ضرب لگاؤ گے، یہ مردہ دل آپ کا کیا ہوگا؟ جاگ اٹھے گا۔ پھر قرآن کی لذتیں، پھر کیا ہے؟ آپ کو ذکر کی لذتیں محسوس ہوں گی۔ تو سب سے پہلا پیغام آج کی مجلس کا ہے کہ ہمیں حرام کاموں کو چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ اتق المحارم، صرف تسبیحات پڑھ لینے کا نام کیا ہے؟ عبادت گزار نہیں کہلاتا بندہ۔ آپ ہاتھ میں لے کے تسبیح گھما رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں۔ آپ کاروبار کرتے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں کتنے دل کے اندر کینہ لے کر ملتے ہیں، آپ اپنی مجلسوں میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں، آئے دن حرام کا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر امت پر افسوس ہے کہ جتنی وعیدیں، جتنی وبائیں، جتنے عذاب جھوٹ پر اللہ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، یہ امت اتنی ہی زیادہ جھوٹ میں مبتلا ہے۔ کتنے جھوٹ تو ایسے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے ماں باپ کو دیکھا ہوگا، ایک بچہ ہے دور ہے کھیل رہا ہے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ماں کبھی بچے کو بلانے کے لیے اپنی مٹھی بند کر لیتی، کرتی نہیں کرتی، اور کیا کہتی آ جاؤ اس میں ٹافی، کیا اس میں ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے؟ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے جھوٹ ہے، اور ماں سمجھتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس کو کہتے گناہ بلذت۔
آپ گناہ کرتے بھی ہو، گناہ کی لذتیں بھی نہیں ملتی، پھر بھی آپ کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں قدم اٹھانا ہے زندگی میں بہت سوچ سمجھ کر کہ کہیں ہمارا یہ قدم شریعت کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے، حرام کام کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ تو فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، اے لوگو اپنے آپ کو حرام سے بچا لو، تم اپنے رب کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رب کا سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے۔ جو منشا آپ علیہ السلام کا تھا عبادت گزار بننے کا، اسی منشے پر ہم سب کو اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلا پیغام مسلمانوں یہ کہ ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے، انشاءاللہ بچیں گے، سب نے وعدہ کیا ہے۔ اور اگلی مجلس ہوگی تو ہم سب کی داڑیاں بھی چیک کرتے ہیں، ہمارا یہ اصول ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ارادہ کرو دل سے۔ بہت باتیں سن لی، اب ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نہ بدل ڈالے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، نعمت ہے نہیں؟ اللہ نے ہمیں آنکھ دیے، نعمت ہے نہیں ہے؟ اللہ نے ہمیں پیر دیے، نعمت ہے نہیں ہے؟ جب تک ہم ان نعمتوں کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے مسلمانوں، ہم ٹھیک چلتے رہیں گے۔ اور جب ہم ان نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیں، اللہ کی منشا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف سے عذاب اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ ہم نیکیوں سے گناہوں کی طرف آتے ہیں، سچ سے جھوٹ کی طرف آتے ہیں، نماز سے نماز چھوڑنے کی طرف آتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں دل کے کینے کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی مجلسوں میں غیبتیں کرتے ہیں۔ فرمایا ہماری زندگی بدلی، اللہ نے ملک کے حالات بدل دیے۔ یہ ملک کے حالات ویسے ہی نہیں آتے، پوری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ارے مچی نہیں مچی، مچنے کی شکایت ہر کوئی کرتا ہے، امت بڑی پریشان ہے، امت پہ بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ظلم کے اسباب کیا ہیں، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، تو اس کے اسباب کیا ہوئے؟ ہماری اپنی زندگی ہوئی، ہمارے اپنے اعمال ہوئے، ہمارے اپنے کرتوت ہوئے۔ تو مسلمانوں، ہمیں اپنی زندگی کو رب کی زندگی پہ چلانا ہے، رب چاہی زندگی گزارنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی جو چاہت ہے، لاڈلے پیغمبر کا جو منشا ہے، اس طریقے سے ہم زندگی چلائیں گے۔ اور دوسری بات سمجھیے، دیکھیے ہم بندے ہیں، گناہ بندوں سے ہوتے ہیں۔ کس سے ہوتے ہیں؟ بندوں سے ہوتے ہیں۔ بندوں سے گناہ ہو جائے، لاڈلے پیغمبر نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے گناہ ہونے کے بعد تڑپتا ہے۔ کیا ہے؟ تڑپتا ہے، توبہ کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ جب تک توبہ نہ کر لے اس کے دل کو چین اور قرار نہیں آتا۔ مسلمانوں، اگر ہم گناہ کرنے کے بعد بالکل کیا ہے بے چین نہیں ہوتے تو سمجھو ہم فاسق ہیں، مجرم ہیں، ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ مومن کی یہ صفات بیان کی گئی۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے بھی فضائل اعمال میں یہی صفات لکھی ہے کہ حضرت والد مرحوم مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں مومن کی شان ہی نہیں کہ گناہ ہو جائے اور توبہ نہ کرے۔ مومن تو ایسا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں پہاڑ کے نیچے ہوں اور پہاڑ میرے اوپر گرا جا رہا ہے۔ اور ایک فاسق و فاجر کے بارے میں لاڈلے پیغمبر نے فرمایا اس کی شان اور صفت یہ ہوتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے اس کے چہرے پر مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا ڈالا۔ تو کیا اسے توبہ کی توفیق ہوگی؟ توبہ کی توفیق کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اور جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے مسلمانوں انہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء نے فرمایا جو حضرات بدعات میں لگے رہتے ہیں،
شریعت کے اندر نئی نئی باتیں گھڑ کر کے پیدا کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، چونکہ وہ اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اس سے توبہ بھی نہیں کرتے۔ یہ بہت اونچی بات ہے اور بہت اونچی صفت ہے کہ بندہ گناہ کرے اور بندے کے دل میں گناہ کا احساس ہو جائے، جیسے احساس ہوگا فوراً وہ توبہ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو دوسرا پیغام جو مجھے دینا، پہلا پیغام جو میں نے دیا وہ کیا تھا؟ زندگی میں حرام کاموں کو چھوڑنا انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کثرت سے استغفار پڑھیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، یہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی کرتی رہے گی کرتی رہے گی عمومی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ عمومی عذاب اس امت پر نہیں آ سکتا۔ آج ہم کیا ہے، بہت ہم نے گناہ کر لیا، بہت گناہ کر لیا، اب بہت ڈھٹائی کے ساتھ ہم نے کر لیا، اپنے رب کی بڑی نافرمانی کر لی۔ تو ہم مسلمانوں اب ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، ہم عاجزی کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، تو انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے۔ اور استغفار وہ بابرکت عمل ہے، لاڈلے پیغمبر نے فرمایا، اے لوگو تم استغفار کثرت سے کرو، میں بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے اگلے پچھلے کیا ہے، گناہ کیا ہے، معاف ہو چکے ہیں، اللہ نے بشارت قرآن میں دے دی ہے، پھر بھی آپ کی یہ سنت ہے کہ آپ 100 مرتبہ روزانہ کیا کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں 100 مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ اور لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کل قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو دیکھے گا، اس کے لیے بہت زیادہ بشارتیں ہیں، خوشخبری ہے۔ نامہ اعمال میں کیا استغفار کی کثرت۔ اور آگے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا، ایک بندہ ہے جب وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کو اس بندے سے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ اپنی سواری پر اپنے سامان کو لاد کر چلا جا رہا ہے دور دراز سفر میں، اور اس کا گزر ہوا جنگلات میں، اچانک کیا ہے، وہ اللہ کا بندہ اپنی سواری پر سے اترا، اس کی سواری کیا ہو گئی، گم ہو گئی۔ اب وہ جنگل میں کیا ہے، دیکھتا ہے نہ یہاں پانی کا انتظام ہے، نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ اللہ کا کوئی بندہ ہے۔ وہ در در کی ٹھوکریں، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، سواری ملتی نہیں۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے اس جنگل میں اب مر جانا ہے، موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مسلمانوں اندازہ لگاؤ، وہ بندہ اپنے دل میں سوچتا ہے، جب مجھے مرنا ہی ہے تو وہاں کیوں نہ جا کے مروں جہاں میں نے سواری کو کیا ہے چھوڑ کر کے آرام کے لیے لیٹا تھا۔ وہ آتا ہے، وہاں پہ لیٹ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، جو تھوڑی دیر کے بعد نیند سے بیدار ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے، سامنے سواری کو موجود پاتا ہے۔ لاڈلے پیغمبر فرماتے، ذرا بتاؤ اس بندے کو خوشی کتنی ہوگی؟ ارے بتاؤ کتنی ہوگی؟ ارے کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب ایک گنہگار، ایک مجرم میری بارگاہ میں آ کے توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کہ ہم کیا لگا سکتے ہیں، اللہ کی محبت اپنے بندوں سے کتنی ہے۔ ہم آئے دن گناہ کرتے ہیں، اگر وہ پکڑنا چاہے تو ہمیں کبھی تباہ کر سکتا ہے، لیکن یہ تو اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی نوازش ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر ہمیں لوگوں کے سامنے باعزت کر دیا۔ جس دن یہ گناہوں سے پردہ اڑ جائے گا، اس دن ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہر بندہ جانتا ہے میں کتنا مجرم ہوں، میں نے تنہائی میں کتنے گناہ کیے۔ تو مسلمانوں، دوسرا پیغام کہ ہمیں کثرت سے کیا کرنا ہے، استغفار۔ تیسری حدیث سنیے، لاڈلے پیغمبر نے فرمایا، اے لوگو استغفار کو لازم پکڑو۔ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، ہر آفت سے وہ نکل جائے گا۔
اور آگے فرمایا اس کو روزی ایسی جگہ سے دی جائے گی جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کثرت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار۔ اور ایک بات اور، شیطان کا حملہ جو ہوتا ہے نا، بندے کو سب سے زیادہ توبہ اور استغفار سے روکنا۔ لاڈلے پیغمبر نے فرمایا تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ابلیس اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے، ذرا یہ بتاؤ تم لوگوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ چیلوں نے کہا ہم ہر طریقے سے گمراہ کرتے ہیں، ہر طریقے سے، ہر جہت سے جو طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے سے گمراہ کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم استغفار کے بارے میں بھی گمراہ کرتے ہو؟ فرمایا استغفار کا تعلق تو اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہے، اس پہ ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس ملعون کہتا ہے میں اس امت کو خواہشات میں، دنیاوی لذتوں میں اس طرح مبتلا کر دیتا ہوں کہ ان کا ذہن استغفار کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار کثرت سے۔ دوست، پہلا پیغام اپنے شیخ کی ہدایات پہ عمل کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام زندگی میں کثرت سے استغفار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 پیغام آج کی اس مجلس کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی داڑھیاں نہیں ہیں وہ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے چہرے کو نورانی بنائیں گے انشاءاللہ۔ جن کی نمازیں چھوٹی ہیں توبہ کریں گے، آئندہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، دل کے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ۔ دیکھو ایک بات سمجھ لو، ہم یہ کہتے ہیں ہماری اولادیں نافرمان ہیں۔ بھائی اولادیں نافرمان کیوں ہیں؟ اولادیں تمہیں دیکھتی ہیں۔ ہم بائیں ہاتھ سے پانی پئیں گے، بغیر دسترخوان کے کھانا کھائیں گے، اپنی اولادوں کے سامنے گالی گلوچ کریں گے، اپنی اولادوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کریں گے، تو یہ ہماری گود جو ہے یہ مدرسہ ہے اولادوں کے لیے۔ یہاں سے ان کی تربیت آپ غلط کر رہے ہیں۔ اولادوں کے سامنے سچ بولیے، اولادوں کے سامنے سنت کے مطابق کھانا کھائیے، اولادوں کے سامنے کیا ہے، ہمیشہ جیسے لاڈلے پیغمبر نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا اس طریقے سے گھر میں داخل ہوئیے، گھر سے نکلیے، بیت الخلاء میں جائیے، دعائیں پڑھ کے جائیے، بیت الخلاء سے نکلیے، دعائیں پڑھ کے نکلیے، دائیں قدم سے کیا ہے بیت الخلاء سے نکلیں، بائیں قدم سے داخل ہوں، مسجد میں آئیں دائیں قدم سے داخل ہوں، مسجد سے نکلیں بائیں قدم سے۔ اولادیں ہمارا یہ چلت پھرت اٹھنا بیٹھنا دیکھیں گی، آٹومیٹک آدھی تربیت ہماری اولاد کی ہمارے اعمال خود کر دیں گے۔ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں دائیں ہاتھ سے پانی پیو، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کو فالو کریں گے۔ تو ہر بندہ چاہتا ہے نہیں چاہتا میری اولاد نیک بنے؟ ارے چاہتے نہیں، لیکن افسوس ہے ہم خود نہیں بننا چاہتے۔ ہماری اولاد اللہ کا ولی بن جائے، بالکل جنت کی سردار بن جائے، لیکن ہم کیا ہے، سدھرنا نہیں چاہتے۔ تو پہلے ہم سدھریں گے، پھر اپنی اولادوں کو انشاءاللہ اسی نقش قدم پہ چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔